السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید وعلیکم ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، السلام۔ اور ٹائم ہو گیا تو میں کلاس کی طرف چلتے ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، پچھلی تفسیر سے ایک آدھ کوشچن۔ جی، پچھلی تفسیر کی ہماری آیت نمبر کیا ہے؟ یہ 97 ہے تھنک۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ سوال میرا یہ ہے، بہت ہی سخت سزا یہاں پر بتائی گئی ہے۔ سزا کیا ہے کہ منہ کے بل چلایا جائے گا روز قیامت ان لوگوں کو، اندھے گونگے بہرے بنا کے اٹھائے جائیں گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کی آگ کو ہلکا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سوال میرا یہ کہ یہ سزا کس کے لیے بیان ہو رہی ہے؟ جی، کن لوگوں کے لیے یہ سزا بیان ہوئی ہے؟ میم یہ ان وَنَاشِرُهُمْ، لوگوں کو سزا بیان ہو رہی ہے جو دنیا میں صراط مستقیم اور جو صحیح راستے کو چھوڑ کر ایمان لائے، اس پہ عمل بھی کرتے رہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ غلط راستہ اختیار کیا اور سیدھی راہ کے بجائے دوسری طرف اگر کوئی سیدھی راہ کے بجائے اس نے اپوزٹ غلط طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کو حکم کے خلاف جو راستہ تھا وہ اس پہ چلا، اور میم دنیا میں بھی وہ قرآن کی آیات کو احکامات کو اگنور کرتا رہا، آنکھیں اپنی مطلب ہٹا کے چلتا رہا، اس کی طرف منہ پھیر کے چلتا رہا، اور قیامت کے دن میم وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ بطور سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے کہ انہوں نے اللہ بالکل تعالیٰ کی حق بات کو سننا نہ چاہا، اس پر عمل نہ کرنا چاہا، اور بالکل بہرے بنے رہے جان کے باوجود، اور حق بات پہ بولے نہیں اور حق بات بتائی بھی نہیں، عمل بھی معروف بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو گونگے کر کے، جس طرح دنیا میں وہ گونگے بنے رہے تو آخرت میں بھی ان پہ اللہ تعالیٰ چہروں پہ مہر لگائیں گے، اور میم یہ ان کی بطور سزا ہوگی۔ شاباش، یہ بالکل ان لوگوں کی سزا ہے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، یہ یاد رکھے، ان کی سزا ہے گمراہ لوگوں کی، جنہوں نے آنکھ کان اور اس کا دل کا غلط فائدہ اٹھایا اور دنیا میں حق سے، جیسے بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ، اندھے گونگے بہرے بن کے زندگی گزاری، تو وہاں بھی ان کو پھر اسی طرح، اور علی وجوہہم کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ الٹے راستے پہ چل رہے تھے، تو الٹا کر کے اٹھایا جائے گا، اور لٹرلی فزیکلی الٹا چلایا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر جو ہے 101 ہے شاید، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں کیا دی گئی تھیں؟ جی، میم موسیٰ 9 علیہ السلام آیات۔ کو 9 نشانیاں، کھلی نشانیاں دی گئی تھیں۔ ایک عصا تھا، دوسرا ید بیضا، پھر سمندر کا شق ہونا، پھر قحط سالی، پھر سرے عام جادوگروں کا اسلام لانا، پھر خون کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، مینڈک کا عذاب اور طوفان ہاں، آنا۔ شاباش۔ یہ عذاب کس پہ آئے تھے؟ سارے کے سارے کن پہ آئے تھے؟ میم یہ بنی اسرائیل پہ، فرعونیوں پہ آئے تھے۔ نہیں، بنی اسرائیل پہ نہیں آئے تھے، یہی میں کلیئر کرنا چاہ نہیں رہی میم، تھی۔ فرعونیوں فرعونیوں پہ پہ آئے آئے تھے، تھے میم۔ فرعونیوں پہ جی، آئے تھے۔ فرعونیوں پہ آئے تھے۔ پلیز بی کلیئر کہ پچھلی دفعہ بھی کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ پھر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نبوت کس کے سامنے پیش کی تھی؟ فرعون کے سامنے۔
بنی اسرائیل تو آلریڈی مسلمان تھے، ان کے اوپر رسول مبعوث کیے گئے تھے جو انہوں نے ان کو نجات دلائی فرعون سے۔ اصل میں نبوت کس کے سامنے انہوں نے پیش کی تھی؟ فرعونیوں کے سامنے۔ تو عذاب کس پہ آئے تھے یہ سارے؟ فرعون کے پاس۔ جی، فرعون اور فرعونیوں کے اوپر آئے تھے۔ تو اس کے بارے میں ذرا کلیئر رکھیں، ہاں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ فرعونیوں سے کیسے نجات دی گئی، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے کیا ڈائلاگس ہوئے، یہ سب موسیٰ اور فرعون کے قصے میں بتایا گیا ہے کہ، اور اس سلسلے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ بھی یہی کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے ہمیں حصی معجزہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی تو اتنے حصی معجزے دیے گئے تھے، تو کون سا فرعون نے مان لیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ کانٹیکس ہے، یاد رکھیں۔ آگے آ جائیں اگلے پیج پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ جی، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ۔ میم جی، قرآن کو الگ الگ نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں، لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، کیونکہ قرآن جی اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کر کے تدریج کے ساتھ اتارا گیا، اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ تو مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب اسی میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں موسیٰ پر جیسے ایک مرتبہ تختیاں اتر آئیں ایک ہی مرتبہ میں، اس طرح قرآن بھی ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اس میں یہی جملہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا قرآن سناتے ہیں، اور شاید یہی کہتے تھے کہ شاید یہ خود گھڑ کر لے آتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سناتے ہیں۔ تو حالانکہ اس میں حکمتیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جمانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر لوگوں کو قرآن سنائیں، اور تاکہ عمل کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، اسی جی طرح بالکل اچھی طرح سے سمجھا جائے، اور احکامات تدریج سے سامنے آئے۔ اور ویسے بھی میم یہ سارے احکامات تو لوگوں کے حالات کے مطابق، اسی میں جس طرح سے پچھلے نبیوں کے قصے حالات کے مطابق سنائے گئے، مشرکین مکہ کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو مثالیں دی گئیں، لیکن میم وہی بات ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب تو ان کو فوراً مل ہی رہے تھے، اور وہ سمجھتے بھی تھے سارا کچھ، لیکن چونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا تو اس لیے، ادروائز تو یہ ساری حکمتیں تھیں قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں۔ اسی لیے تو ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے قرآن پاک میں تمام معاملات موجود ہیں، کہ اگر جی یہ ٹھہر شاباش ٹھہر کے نہ اترا ہوتا تو میم اس کی تو جزاک وجہ میں اس میں سامنے ہی ایڈ نظر آ کرنا رہی ہے۔ چاہتی تو ہوں چیز، انہوں نے تو انکار ہی ہاں کرنا جی تھا، اس بولیں، لیے وہ اس بات کا اعتراض کرتے تھے۔ ہاں اس میں جی میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ اس میں پھر جی آپ بولیں، کو اس میں جس میں بھی آسانی ہو، عمل کرنے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو، ہاں یہ کون سا بالکل، حکم کس موقع پر نازل ہوا اور اس کا مطلب ہاں کیا ہے، اچھے طریقے سے ہاں عمل میں بھی آ جائے۔ اگر ایک دم ہی بالکل، سارا کچھ سارے حکم اتارے جاتے تو دین تو لوگ گھبرا جاتے، عمل کرنا چھوڑ ہاں دیتے۔ پھر چھوڑ دیتے مختلف بالکل، موقع اور پر اسی اتارنے لیے سے ہاں مومنوں کا ایمان بالکل، پختہ ہوتا رہا، ہاں انہیں بالکل اچھی صبر، بات، ہمت، استقلال ملتا رہا، مصائب جی کو برداشت کرنے کی قوت ملتی، اور مشرکین شاباش جی یہود وغیرہ بالکل کے ایسے، مختلف اعتراضات کا جواب بھی فوراً ملتا رہا۔ اور یہاں ہاں پر قرآن کے قاری کو یہ ہدایت ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ ہاں آہستہ یہ پڑھیں بہت اہم بات تاکہ ہے، صحیح جی طور پر سمجھ میں آئے، دل میں جذب ہو۔ جی یہ بہت تھینک یو۔ اہم ترین اچھا بات ہے میم، اس جو میں ہمیں ایک سب میم کو سوال جس آپ میں پتہ سے آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ بھی تھی ورتل کہ جو القرآن بارش ترتیلا۔ ہوتی ہے تھوڑی ترتیب، تھوڑی تو وہ ہاں زمین میں جذب ہو جاتی ہے، اور جو تیز بارش ہوتی ہے وہ پھر سیلاب کا باعث ظاہر ہے ہاں بنتی ہے، ہمارے یہاں اس لیے سمجھنے بھی کی میم بات اس یہ ہے میں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے، جی ورتل اور القرآن جیسے کہ ترتیلا، ہاں اور میم ورتل جس طرح القرآن انہوں نے ترتیلا، حکم کی بات کی تو اس میں شراب کا حکم جس طرح 3 سٹیجز میں آیا تھا، ہاں جی پھر بالکل اس سے آیا اس کے تھا، بعد پھر پردے کا حکم بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں آیا پراپر، جو ادروائز سورہ نور میں شروع میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں۔ حجاب کا حکم تھا جی۔ جی تو میں آگے چلتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم سوری کم ہے، اور میں بہت لمبا ڈسکشن کروں گی تو ہماری تفسیر کا ٹائم شارٹ ہو جائے گا۔ آخری سوال میرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ہمارے سیکھنے کی اس میں کیا بات ہے؟ سمپل کوسچن، جلدی سے بتا دیں۔ جی جی یہ تو بہت ہی آسان قرآن سبق ہے۔ سب سے بڑھ کر جو قرآن کی آیاتیں ہیں وہ انسان کو اللہ کی پہچان کراتے ہیں،
اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم میں عاجزی بھی بڑھے گی، ایمان بھی بڑھے گا، یقین بھی خشوع بڑھے گا، توکل بھی اور بڑھے گا. اس سے انسان میں ایروگینس ختم ہو جائے گی، وہ جھکنے والا بن جائے گا. پیدا ہوگا اور اصل ڈر میں پیدا یہ ہوگا. جو ہے نا، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھے، میرا آخری بات کر رہی ہوں ڈسکشن کے والے سے، کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان میں خشوع نہیں پیدا ہوا، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی عاجزی، جھکاؤ نہیں آیا، تو سمجھ لیں قرآن ان پہ اثر نہیں کر رہا. یہ یاد رکھیں بس، ٹھیک ہے؟ قرآن کے اثر اگر ہو رہا ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے، تو آپ کی شخصیت کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی. چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتی ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. اور صرف ایک اور لائن میں کہوں گی، صرف ایک جی لائن بولیں. کہ جو بھی اگر قرآن غور سے سنے، مطلب ہے اس کے ذہن کہیں اور نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اس پہ اثر نہ کرے. قرآن ضرور اثر کرتا ہے، بات یہ ہے لیکن کہ دل میں انسان، اتار کے اگر پڑھا جائے اور سنا جائے تب اثر جی، کرتا ہے، اگر اوپری صرف طور پہ یہی پڑھیں تو وجہ ہے. نہیں کرتا. چلیں بالکل. آج کی تفسیر کی طرف جزاک چلتی ہوں. آج کی تفسیر آپ کی سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی آیت نمبر 110 سے ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. قُلِ قُدْ قُلِ قُدْ قُلْ ادعوا اللہ اوِدْ الرحمن ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دیجئے پکارو، ادعو امر جمع کا صیغہ ہے، اللہ کو، او یا ادعو الرحمن یا پکارو رحمان کو، رحمان کو، ایاما جس کو بھی، تدعو تم پکارو گے، فلہو تو اس کے لیے ہیں، الاسماء الحسنى. اسماء اسم کی جمع ہے، حسنہ جو ہے وہ حسن سے، آسن سے، اسم تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اچھے اچھے، بہت اچھے نام. ولا اور نہیں، تجہر آپ آواز بلند کیجیے، بصلاتی کا اپنی نماز میں، ولا تخافت اور نہ پست کیجیے، بہا اس کو، وابتغی اور تلاش کیجیے، بین ذالک سبیلا ان کے درمیان کا کوئی راستہ. تجہر کا لفظ جہرہ سے ہے، یعنی بلند آواز، اور تخافت کا لفظ خفی سے ہے، پست آواز، اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم، رواں ترجمہ. کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو گے تو اسی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں. اور اپنی نماز بلند آواز سے پڑھیں، نہ بالکل آہستہ آواز سے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں. پہلا حکم دیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو گے تو اسی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ اہل مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام سے واقف تھے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. تو یہ تو ان کو پتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ان کو واقفیت نہیں تھی، پہچانتے نہیں تھے. جیسے الرحمن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. صفاتی نام تو بہت سارے ہیں، صفاتی نام کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو جیسے رحمان، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رحم کا. تو وہ صفاتی ناموں کو نہیں پہچانتے تھے. اسی لیے ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں جب سیرت میں پڑھا تھا، تو آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط لکھنے کے لیے حضرت علی کو کہا تھا کہ لکھیں. تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر شروع کرو. تو فوراً مشرکین مکہ کا جو نمائندہ وہاں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جا سکتی. تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے لکھ دو بسمک اللہم، ٹھیک ہے. تو وہ رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے، بلکہ ایک طرح سے رحمان کے نام سے ان کو چڑ تھی. بدبخت تھے، کہتے تھے کہ ہم کو تم شرک سے منع کرتے ہو اور خود اللہ کے ساتھ الرحمان کو بھی الہ بنا رکھا ہے. لا علمی تھی. تو ان کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، رحمان، یہ دونوں نام ایک ہی ذات کے ہیں. اس کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، سارے اچھے اچھے نام، اچھے اچھے صفاتی نام اسی کے لیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام حدیث کے مطابق 99 ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بہت سارے رحمان اور رحیم اور کریم، سارے نام جو ہیں صفاتی نام ہیں.
دوسرا حکم دیا گیا ولا تجہر بصلاتک، اور نہ آپ آواز کو بلند کریں اپنی نماز میں، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو بہت پست کیجیے، وابتغی بین ذالک سبیلا، اور اختیار کیجیے، تلاش کیجیے ان دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ۔ تو اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے ولا تجہر بصلاتک ولا، تو اس کے متعلق وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کے شر کے ڈر سے چھپے رہتے تھے، یعنی جب کھلم کھلا تبلیغ شروع نہیں کی تھی۔ تو اس زمانے میں بھی جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت اب بلند آواز سے ہی کرتے تھے، تو مشرکین سن لیتے تھے، اور سن کر پھر وہ قرآن کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے تھے، گالی دیتے تھے، اس کے نازل کرنے والے کو برا بھلا کہتے تھے، اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں، یعنی قرات خوب جاری نہ کریں، بلند آواز کے ساتھ نہ کریں کہ مشرکین سن کر گالیاں دیں، اور نہ ہی بالکل چپکے چپکے، ولا تخافت، یعنی اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز میں نماز پڑھا کریں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز بلند تھی۔ تو جب وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنا دیا۔ پھر آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور سیدنا ابو بکر سے فرمایا، عمر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یعنی بین ذالک سبیلا کا آپ نے حکم دیا کہ نہ بہت اونچی ہو اور نہ بہت ہی پست ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں اتری ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ کے مطابق یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ نہ آواز بہت بلند ہو نہ ہی بہت پست ہو، وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا کے بارے میں اتری ہے۔ اور جیسے سورہ الاعراف آیت نمبر 55 میں آتا بھی ہے، آراف 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، پکارو اپنے رب کو تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، وہ خفیہ اور چپکے چپکے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تینوں روایات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تینوں معنی، چاہے آپ اس آیت کو قرآن کے لیے لیں یا نماز کے حساب سے لیں یا دعا کے حساب سے لیں، تینوں کے متعلق یہ ہدایت ہے کہ ان چیزوں کو نہ تو ایسے پڑھا جائے کہ زبان بھی نہ ہلے اور نہ کان سنے، بلکہ زبان ہلنی چاہیے جب بھی آپ قرات کریں گے، چاہے قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں یا ویسے پڑھ رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں، زبان ہلنی چاہیے اور کم از کم اپنے کان میں آواز جانی چاہیے، خاص طور پر قرآن پڑھتے وقت اور نماز پڑھتے وقت۔ قرات دل میں نہیں ہوتی ہے، آپ کی زبان ضرور ہلنی چاہیے، دعا دل میں مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، خفیہ بھی مانگے، لیکن خاص طور پر قرآن اور نماز تلاوت جب نماز میں کریں یا قرآن کی کریں، زبان ہلنی چاہیے اور کم از کم اپنے کان میں آواز جائے، نہ اتنی زور سے پڑھیں کہ دوسرے کے پڑھنے میں خلل واقع ہو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو سیدہ عائشہ پاس ہی سو رہی ہوتی تھی، تب آپ سوچ لیں کہ آواز کیسی ہوتی تھی، ہمیشہ نہیں سو رہی ہوتی تھی، یہ بھی یاد رکھیں، آپ ان کے ساتھ تہجد پڑھتی تھی، شرعی عذر ہوتا تو سو رہی ہو رہی ہوتی تھی۔ تو بہرحال تینوں چیزوں کے بارے میں اس آیت کو کہا گیا ہے، نماز، قرات قرآن اور دعا کے لیے، کہ تینوں کے لیے یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن قیس ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ
میں نے سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں یعنی وطر نماز کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیتے تھے، کبھی رات کے آخر میں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پڑھتے تھے یا بلند آواز سے پڑھتے تھے، سوال کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کر لیتے تھے، کبھی خاموشی سے پڑھتے تھے اور کبھی بلند آواز سے، یعنی کبھی آہستہ آواز سے قرات کرتے تھے اور کبھی بلند آواز سے کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے تھے، یہ بھی ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز میں زیر و بم تھا، یعنی اونچائی نچائی ہوتی تھی، اونچی نیچی ہوتی تھی، کبھی اونچی اور کبھی آہستہ، اور یہی زیر و بم جو ہوتا ہے اس سے آواز میں خوبصورتی اور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب تلاوت کریں کہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی اونچی ہو جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں تھوڑی نیچی ہو جائے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رات کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ ہدایت سمجھ لیں کہ تینوں چیزوں کے لیے ہے کہ نماز میں بھی ایسی قرات کی جائے کہ درمیانی راستہ ہو، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تب بھی ایسی ہدایت کی گئی ہے کہ درمیانی آواز میں پڑھا جائے، اور دعا کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کہہ دیجئے الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے لم نہیں یتخذ بنایا ولدن کوئی اولاد، ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملکی بادشاہت میں، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے ولی کوئی مددگار من الذلی کمزوری کی وجہ سے، وَكَبِّرْهُ اور بڑائی بیان کیجئے اس کی تکبیرہ، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اس میں نئے الفاظ کو اتنے خاص نہیں ہے، ذلی ہے من الذل، یہ زال لام لام سے ہے اور مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں عاجزی، ٹھیک، عاجزی کمزوری وغیرہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ کبر اور تکبیرہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ کبرہ یکبر تکبیر بڑائی بیان کرنا، کبرہ کے مطلب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو کبر بڑائی بیان کیجئے ہو اس کی اللہ تعالیٰ کی، یہ فعل ہے، اور اس کے بعد اسی روٹ سے مصدر آ رہا ہے تکبیرہ، خوب خوب بڑائی بیان کرنا، ٹھیک۔ اور یہ وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی اسپیشلٹی آپ نے دیکھی کہ یہاں پر اس طرح کا جو فعل اور اس کا مصدر ایک ہی روٹ سے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کو مفعول مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کہہ دیجئے ساری ہم تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اسے کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے کوئی حمایتی درگار ہے، اور آپ اس اللہ کی کمال درجے کی بڑائی بیان کیجئے، کبرہ بڑائی بیان کیجئے، تکبیرہ خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ کبر اور تکبیرہ کا لفظ اصل میں اس میں خوب کیوں کہا میں نے، اور اعلیٰ درجے کی بڑائی بیان کرے کیوں کہا گیا ہے ترجمے میں کمال درجے کی، کیونکہ دونوں الفاظ باب تفعیل سے ہیں، اور باب تفعیل جو ہوتا ہے گرامیٹیکلی عربی کا، اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اہتمام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اہتمام سے بڑائی بیان کیجئے، خوب خوب بڑائی بیان کیجئے۔ توقل الحمد للہ، کہہ دیجئے ساری ہم ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ سورہ کا اختتام الحمدللہ پہ ہو رہا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ الحمدللہ بہترین دعا ہے، کلمہ شکر ہے، اور بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ کہنا، اس سے نعمتوں کو دوام ہوتا ہے، اور بھی بہت زیادہ اگر الحمدللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سن لیں یا پڑھ لیں ویب سائٹ سے یا تفسیر نور القرآن سے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، کلمہ تعریف بھی ہے،
اور بہت کچھ اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ 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 اکبر کہوں تو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ الفاظ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور کون ہے وہ اللہ؟ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کے لیے تمام تعریف ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ ذات ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، جیسے سورہ اخلاص میں بھی ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کون ہے کہ ولم یکن لہو شریکن فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت میں شریک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا زمین و آسمان میں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بھی یہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں کوئی الہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا لفسدتا، تو ان دونوں زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، فساد پیدا ہو جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کون سی ذات ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار من الذل، کمزوری یا عاجزی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کو ناتوانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، درکار نہیں ہے۔ اس کو اپنی مملکت، اپنی بادشاہت چلانے میں کمزوری کی وجہ سے کوئی ولی مددگار کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ، وہ ہر کمزوری، نقص اور عیب سے پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، اسی لیے اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس کیا کریں پھر؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو بس اس کی کمال درجے کی بڑائی بیان کریں۔ اس آیت کو آیت العز بھی کہا جاتا ہے، عز عین اور زے سے، عزہ، آیت العز کہا جاتا ہے، یعنی عزت والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہے۔ اس کی آیت کی شروع میں حمد ہے، وہ قل الحمد للہ، اور آخر میں کیا ہے؟ تکبیر ہے، ٹھیک، کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور جو درمیان کا مضمون ہے آیت کا وہ لا الہ الا اللہ پر ہی دلالت کرتا ہے۔ تو نہایت فصاحت اور بلاغت والا انداز ہے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس کی بڑائی اور عظمت خوب خوب بیان کرنے کی تاکید ہے، تھوڑی بہت نہیں بیان کرو، خوب خوب۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، خلاصہ سورہ بنی اسرائیل کا۔ سورہ بنی اسرائیل کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے واقعے کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور آپ کا جو یہ واقعہ اسراء اور معراج تھا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قیمتی چیزوں سے نوازا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقتہ نمازوں کا تحفہ ملا جو آپ کی امت پر فرض ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تحفے دیے گئے آپ کو، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات وغیرہ۔ تو بہت اہمیت ہے اس کی، اسراء کے واقعے کی۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں، جیسے جنت دوزخ کی بعض سزاؤں کو دکھایا گیا آپ کو تاکہ آپ علم الیقین کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں۔ پھر اسی طرح آگے اس سورہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا گیا، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنانے کو منع کیا گیا اور اس کی بہت بڑی سزا بتائی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور اسی طرح پھر حقوق العباد کے متعلق بہت بات کی گئی۔
کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور ولا تقربوا الزنا، اور ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور پھر یہی بہت ساری چیزیں، ولا تقرب المال الیتیمی، سب کچھ بتایا گیا۔ تو حقوق العباد کے بارے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بنی جو اسراء کا واقعہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی امامت کروائی گئی، تو اس کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ امامت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امام بنایا گیا ہے، اب آپ کی شریعت راجع ہوگی، نافذ ہوگی، اور قرآن کو آخری کتاب مانا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو کیوں امامت سے ہٹایا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تم کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، لیکن انہوں نے تو فضیلت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، نہ خود کتاب پڑھی نہ کتاب کو پھیلایا۔ سوری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھایا اس صورت میں کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی تو امامت چھین لی گئی، اور اب کس کو دے دی گئی ہے؟ اب امامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور امت مسلمہ جو ہے، مسلم امت، میں اور آپ، ان کے ذمے اب کتاب کا آخری قرآن جو ہے، آخری کتاب، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پیغام پہنچائے گی اللہ کا لوگوں تک۔ تو اس صورت کا بنیادی اور اہم ترین پیغام پھر کیا ہوا؟ کہ قرآن کی قدر پہچانو، تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اور قرآن کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو پھیلائے، یہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ تو بے شک قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیے، لیکن ہمارے ذمے بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا خط بھیجا ہوا ہے، کیا پیغام بھیجا ہوا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بھیجے ہوئے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس خط کو، اس پیغام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کہیں سے بھی آپ کو کوئی خط آئے تو آپ کتنے بے چین ہوتے ہیں، کوئی ایمبیسی سے آ جائے، کوئی کہیں سے آ جائے، کسی اور لینگویج میں ہو، تو کیا آپ اس کو رکھ چھوڑتے ہیں اوپر کسی کور اور میں چڑھا کے کہ بس اچھا کبھی پڑھ لیں گے یا اسی لینگویج میں اندھا دھن پڑھ لیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، سوچیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اتنے سال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پڑھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کام میرا اور آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے کہ وہ اس پیغام کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ اس نعمت ہدایت پر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کریں، اس اللہ کا شکر ادا کریں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں ہے، اسی لیے اس کو کوئی اولاد اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور مالک بھی وہی ہے، اس کو کن کہنے سے اس کے کام ہو جاتے ہیں، تو اس کو کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو ساری بڑائی صرف اور صرف اسی کے لیے، اللہ کے سوا بڑائی کسی کو زیب ہی نہیں دیتی۔ سبحان الذی سے سورہ کی ابتدا ہوئی اور الحمدللہ الذی پر اختتام، تو بہت ہی خوبی سے سمجھا دیا گیا ہے کہ وَکَبِّرْہُ تَکبیرا، کہ صرف اس کی بڑائی بیان کرو تکبیرہ، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل جو بہت ہی اہم ترین سورہ تھی اور بہت اہم ترین احکامات اس میں آپ نے پڑھے، وہ ختم ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اگلی سورہ سورۃ القاف ہے، جو اگین بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کو الحمدللہ ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں، بہت چیزیں آپ کو اس میں پتہ چلیں گی کہ ہم سورہ کہف کو کیوں پڑھنے کا جمعے کے دن حکم ہے۔ سب سے پہلے اس کی پروناؤنسیشن صحیح آنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ سورۃ الکہف، کاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، کاف ہے، یا سورہ کہف کہہ سکتے ہیں، سورۃ الکہف، کہف نہیں ہے، یاد رکھیں۔
تو سورۃ الکہف یا سورہ الکہف مکی سورہ ہے. یہ بعثت نبوی کے 8ویں سے 10ویں سال کے درمیان میں سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں. کہف کا معنی ہے غار کی وہ کھو جو کھلی اور کشادہ ہو. کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کی اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ بھی ہو. تو کہف بمانی کشادہ غار، کیونکہ غار کے لیے 2 الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. غار بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے غار کا لفظ، اور یہاں پر کہف بھی غار کے لیے آ رہا ہے. تو اس میں تھوڑا فرق ہے. کہف کہتے ہیں کھلی اور کشادہ کھو کو، اور غار کس کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑ کی تنگ کھو ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں. تو صرف اتنا فرق ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی سے ہوا تھا اور اختتام الحمدللہ پر تھا. اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے. اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں قرآن میں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہے، جیسے سورہ الفاتحہ، سورہ الانعام. ہاں، سورہ الانعام ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے بھی سورہ الانعام کہتے ہیں. انعام نہیں ہے، انعام ہے، کیونکہ آپ کو انعام کے معنی پتہ ہیں کہ انعام جو ہے نغم کی جمع ہے اور مویشی جانوروں کو کہتے ہیں. تو انعام نہیں ہے، انعام ہے. تو بہرحال الحمدللہ سے آغاز اس سورہ کے علاوہ سورہ الفاتحہ، سورہ الانعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. قرآن میں الحمدللہ کا لفظ 38 مرتبہ آیا ہے. یہ سورہ یعنی سورۃ الکہف سخت مخالفت کے دور میں نازل ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل دور تھا، آپ بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے. اور احادیث میں اس سورت کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. کچھ احادیث آپ کو بتاؤں گی جو اتھینٹک ہیں، ورنہ اس کے بارے میں کچھ ضعیف احادیث بھی مشہور ہیں. میں صرف وہ احادیث بتا رہی ہوں جو اتھینٹک احادیث ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا. اب نور روشن رہے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی سورہ کہف اصل میں اپنے مطلب اور معانی کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، تو اس کے پڑھنے سے برکات نازل ہوں گی، اور آپ دین اور ایمان پر قائم، جو دین اور ایمان کا نور ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رہے گا. اگلے جمعے کو آپ پھر پڑھ لیں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اب یہ حدیث جو ہے یہ مشکات میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 حدیث کے بکس میں ہے. یہاں پر جو ریفرنس میں نے لکھا ہے مشورہ کر کے عالموں سے دارالسلام کے، وہ ہے صحیح الجامع کتاب کا. تو صحیح الجامع کیا کتاب ہے؟ یہ بہت زیادہ دور کے عرصے میں اس کو نہیں لکھا گیا ہے. یہ علامہ محمد بن ناصر الدین البانی کی تالیف ہے. کس کی تالیف ہے؟ علامہ محمد بن ناصر الدین البانی کی تالیف ہے، کمپائلیشن ہے. تو انہوں نے صحیح احادیث کو مختلف کتب سے جمع کر کے اس کو تحقیق کر کے دوبارہ سے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. تو یہ یہاں سے اس کا یہ ریفرنس لکھا اس لیے گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہے. صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6470 ہے جو میں نے آپ کو سنائی. تیسری حدیث ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا. اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا. یعنی جب آدمی سورہ کہف پڑھا تو ایک بادل کے ٹکڑے نے اسے ڈھانپ لیا. پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا، بادل کے ٹکڑے نے، اور مزید قریب آ گیا، چنانچہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا. جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سکینت کیا ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے سے اترتی ہے؟ سکینہ اصل میں کہتے ہیں سکون کو، حرکت کے بعد ٹھہراؤ کو. تو سکون 2 طرح کا ہوتا ہے.
جسمانی سکون بھی ہوتا ہے اور ایک ذہنی قلبی سکون ہوتا ہے. تو جو ذہنی اور قلبی سکون ہوتا ہے اس کو خصوصی طور پر سکینہ کہا جاتا ہے، یعنی غم اور فکر سے دل کو نجات مل جانا. تو یہ تو پکی بات ہے، ڈیفینٹ بات ہے کہ قرآن پڑھنے سے دل پر سکینت اترتی ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے، قلب کو ذہنی سکون آ جاتا ہے، اور جب ذہن اور قلب کو سکون آ جائے تو جسم کو بھی سکون آ جاتا ہے. تو بہرحال قرآن پڑھنے سے اس حدیث کے مطابق سکینت اترتی ہے. اور سورہ کہف کی جو صحابی تلاوت کر رہے تھے ان پر بھی سکینت اتری. تو سورہ کہف کی یہ ایک خصوصیت بھی ہے. لیکن بہرحال سکینت جو ہے پورے قرآن پڑھنے سے اترتی ہے، جیسا قرآن خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرے اور عادلانہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کا ذکر تھا. جیسے آپ کو میں نے خلاصے میں بھی بتایا کہ بہت سارے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا. سورہ الکہف میں اس راستے کی مشکل منزلوں کا ذکر ہوگا. کس راستے کی؟ کہ جب کوئی اسلام پہ چلتا ہے تو اس کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا ذکر آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے. سورہ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کون ہے؟ وہ ذات جس نے نازل کیا انزل علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب کو. کون سی ہے وہ کتاب؟ ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھا، اس نے بنایا، لہو اس میں یعنی کتاب میں، عوجا کوئی ٹیڑھا پن. عوجا ابھی آپ کو تفسیر میں بتاتا ہوں، یا بلکہ ابھی آپ عوجا کو دیکھ لیں پھر آگے مزید دوبارہ بھی بتا دوں گی عوجا کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا دوں. عوجا کا جو لفظ ہے نا، اس کا روٹ عین واو اور جیم ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے ٹیڑھا پن نظر آنا. ظاہری آنکھ سے جو ٹیڑھا پن دیکھا جا سکے اس کو بھی عوج کہا جاتا ہے. یعنی ظاہری کوئی چیز میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی موڑ ہے، کوئی چیز ٹیڑھی پڑی ہے تو وہ آپ کو ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی عوج کہا جاتا ہے. اور مانوی طور پر عوج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مانوی طور پر کسی چیز میں عوج کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں پیچیدگی ہونا، مشکل ہونا، الجھن ہونا، ابہام ہونا، شکوک و شبہات ہونا. تو کتاب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اتاری ہے کوئی کسی قسم کا ظاہری مانوی طور پر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو اور اس میں کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے، یہی تھا. تو اس کا رواں ترجمہ میں پڑھتی ہوں. ساری تعریف، ساری حمد اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. ایواجا کا جو ڈائریکٹ ترجمہ ہے وہ کجی کیا جاتا ہے، اور کجی کا مطلب ٹیڑھا پن ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے. حمد کا لفظ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مدح. مدح کا لفظ بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مدح کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، مدح کا جو لفظ ہے آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے کہ مدح رسول کر رہے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. تو مدح کا جو لفظ ہے تعریف کے لیے وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ مدح اور حمد کا فرق آپ کو بتا رہے ہوں. مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تعریف مدح کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حمد صرف اللہ کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. حمد کا معنی جو ہے خوبی، تعریف اور کسی کا وصف بیان کرنا ہے. تو تعریف، اللہ کی تعریف کرنا حمد ہے. یعنی حمد کا لفظ صرف اللہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا حمد کو اور سمجھ لیں. اصل میں حمد ان افعال پر تعریف ہے جو کسی نے اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے اپنے اندر پیدا کی ہو. یعنی یہ نہیں کہ کسی اور کی وجہ سے اس کے اندر کوئی وصف موجود ہے. فار ایگزامپل کوئی خوبصورت ہے تو وہ اس کے اپنے اختیار سے تو نہیں ہے نا، تو وہ تو اللہ کی دین ہے کہ وہ خوبصورت ہے. تو اب اس کی مدح ہو سکتی ہے لیکن اس کی حمد نہیں ہو سکتی. ٹھیک.
تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی وصف ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار سے اس کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی خوبیاں ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں پیدا کی گئی ہیں۔ تو حمد اس کے کمال پر کہ اس جیسا کامل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مدح کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حمد اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حمد ان افعال پر ہوتی ہے جو اختیار سے پیدا کیے جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں اضطراری نہیں ہوتے کہ کسی اور کی وجہ سے پیدا ہو جائیں۔ بہرحال مختصر یہ ضرور یاد رکھیں کہ حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمد کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ مدح کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہو گیا، یعنی نماز ہو رہی تھی، ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہو گیا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہ، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ ہونٹ کیوں بند رکھے؟ کہ ان کو لگا کہ کہیں کوئی غلط کسی نے نہ بولا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ تو اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ میں اس حالت میں آیا تھا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی، تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس کلمات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے کون اوپر لے کے جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اتنے افضل الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کہ آپ نے کہا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس کو لپک کر لے کر اوپر جا رہے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا مختلف بیان ہوا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہوں۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے ایسے بولا تھا کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس الفاظ کو اوپر لے جانے کے لیے لپکے تھے۔ تو یہ تو حدیث ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ الفاظ کب پڑھنا چاہیے؟ نماز میں وہ شخص آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الفاظ رکوع سے سر اٹھا کر پڑھے جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تو تعریف ہے اس کی جس نے اتنی زبردست اور عظیم کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبدہ کہہ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے بندے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا عبد ہونا، خالق کائنات کا کسی کو اپنا بندہ کہنا بہت ہی زیادہ عزت، شرف اور مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں عباد الرحمن بھی کہتے ہیں، رحمان کے بندے۔ اور دوسری نوٹ کرنے کی بات یہی ہے کہ آپ کو بندہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، کہ آپ بھی اللہ کے بندے تھے بہرحال۔ اور عزت و شرف اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عبد ہی، اپنا بندہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کسی نے رہتی دنیا تک نہ کی ہے، نہ شاید کوئی اتنی کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اطاعت الہی میں گزار دی۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد، اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ یا عبد ہونے کا ذکر 3 مقام پر آیا ہے۔ 3 مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ ہی کہا ہے۔ ایک دفعہ یہاں سورہ الکہف میں آپ پڑھ رہے ہیں، دوسری دفعہ سورہ البقرہ میں جیسا کہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 ہے. اور تیسری دفعہ سورہ بنی اسرائیل ابھی آپ نے اس کے آغاز میں پڑھا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو بعبدہ راتوں رات یا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. پہلی آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی. تو ساری ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، جس کی خاص کتاب کی خاص اہمیت یہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں اس نے کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. ہاں، ذرا سا بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر ہے، نہ باطنی طور پر ہے، نہ آنکھ سے دیکھنے پہ ہے، نہ بصیرت سے نظر آتا ہے، نہ بصارت سے نظر آتا ہے. ٹھیک، آنکھ سے دیکھیں تب بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں نظر آتا. بہت ہی خوبصورت فصاحت اور بلاغت سے بھرپور الفاظ ہیں، احکامات بہت سادہ الفاظ میں. اور بصیرت سے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو مانوی طور پر بھی اس کے مفہوم میں کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل، کوئی الجھن، کوئی مبہام نہیں ہوتا. تو کوئی کجی نہیں رکھی اس میں، کسی قسم کی بھی کوئی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہے. ہر بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن کی، اور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ نہ آنکھ سے اور نہ بصیرت سے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اس میں نکل سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بھی فرمایا ہے قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سورہ الزمر آیت نمبر 28 ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا اور حمد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ، ورنہ تو بے شمار وجوہات ہیں اس کی تعریف کرنے کی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی کتاب اتاری ہے جو کجی سے، ٹیڑھ سے پاک ہے، معتدل ہے، اعتدال پر مبنی کتاب ہے، جو اپنی ہر بات کھول کر واضح کرتی ہے، اور اس کے مطلب میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، نہ اس کے انداز بیان میں کوئی الجھاؤ ہے. سیدھے سادے الفاظ میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاں حلال حرام کے بارے میں احکامات آتے ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور پھر جو اس قرآن سے جڑ جائے اس میں سے بھی سارا ٹیڑھا پن نکل جاتا ہے، اور نکل جانا بھی چاہیے. اگر کسی میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا بھی ہے تو قرآن پڑھنے کے بعد وہ سارے ٹیڑھے پن نکل جانا چاہیے. تو آج کی تفسیر یہیں تک رکھوں گی، پھر انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. اور بہت ہی زبردست سورہ آپ نے شروع کی ہے، تو میری تو خواہش اور درخواست یہی ہوگی کہ میکسیمم لوگ آپ کوشش کریں کہ جو لوگ ابھی نہیں بھی روٹین میں سنتے ہیں تو وہ بھی کم از کم اس سورہ کا ضرور سنیں انشاءاللہ تعالی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صحابیات کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں گے انشاءاللہ.